کاغذات تو خود مودی کے پاس نہیں ہیں. مودی کو وہ RTI کیا گیا تو ان کے دفتر سے جواب آیا, میرے پاس موجود ہے اس کا فوٹو. اس کے اندر ہے کہ میں جو ہے شہریت کا قانون وہی جو صفحہ 54 کا اس کے مطابق انڈین سٹیزن ہوں. تو بھائی اور لوگ کیوں نہیں ہیں پھر؟ اور اس کے علاوہ جو اس کے پیچھے ہیں یعنی RSS اور BJP, یہ لوگ کم سے کم شاہین باغ سے تو خار کھائے ہوئے ہیں. یہ جو ہو رہا ہے بلڈوزر کے نام پر, یہ پوری طرح سے غنڈہ گردی ہے. یہ ہندوستان جو ہے غنڈہ گردی سے نہیں چلتا ہے, ہندوستان قانون سے چلتا ہے, ہندوستان کانسٹیٹیوشن سے چلتا ہے. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے بالکل غلط ہو رہا ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی جو مسلم تنظیمیں ہیں بڑی نکمی ہیں, وہ کچھ بھی نہیں کرتی. وہ اتنے بڑے بڑے واقعات اور جس طرف ہم لوگ جا رہے ہیں یہ بہت ہی خطرناک ہے. یہ ملک کو خانہ جنگی کی طرف ڈھکیل رہا ہے. پل پل نیوز سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم. دیش کے پردھان منتری کا جرمنی اور برلن کا دورہ ہوتا ہے. اس دورے کی میڈیا میں اتنی چرچا نہیں ہوتی جتنی ان دنوں شاہین باغ کی چرچا لگاتار مین اسٹریم میڈیا میں بنی ہوئی ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی لگاتار کہہ رہی ہے کہ شاہین باغ میں جو دنگائی ہیں ان کے اوپر بلڈوزر چلنا چاہیے, کیونکہ جہانگیر پوری میں جو کارروائی ہوئی اسی کو لے کر کے شاہین باغ پر بلڈوزر چلانے کی تیاری اسی دن سے شروع ہو گئی. پر سوال یہاں یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اتیکرمن کے نام پر جو غریب طبقہ ہے, جو مظلوم وہاں اپنی روزمرہ کی زندگی کے لیے دکانیں چلاتے ہیں, ان کو ڈر اور خوف کے ماحول میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. شاہین باغ کے ہر ایک معاملے کو جاننے کی کوشش کریں گے اور اسی پر میرے ساتھ بات کرنے کے لیے مائنورٹی کمیشن کے ایکس چیئرمین ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب موجود ہیں. سر, جس طریقے سے میڈیا میں ایک سامپردائک رنگ خاص طور پر شاہین باغ کو لے کر کے دے دیا گیا ہے, اسے آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, یہاں کا میڈیا اور اس کے علاوہ جو اس کے پیچھے ہیں یعنی RSS اور BJP, یہ لوگ کم سے کم شاہین باغ سے تو خار کھائے ہوئے ہیں. جب سے یہاں پر اتنا لمبا 3 مہینے کا یہاں پہ ایجیٹیشن ہوا تھا, دن رات ہوا تھا, اور اس نے گورنمنٹ کو پیچھے ہٹنے مجبور کیا تھا, اور پھر کورونا کے نام پہ اسے بند کیا گیا تھا, تو وہ تو اس سے خار کھائے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے ہمارے خلاف ہیں. ٹھیک ہے, جب تم غلط کام کرو گے تو خلاف ہوں گی, میں بھی خلاف ہوں. تم NRC اور CAA کے نام پر جو ہے باہر سے جو غیر ملکی ہیں ان کو لا کے تو نیشنلٹی دو گے, اور اسی ہتھیار سے تم ہندوستان کے 20-30 ملین آدمی کو شہریت سے محروم کر دو گے, تو ہنگامہ تو ہے ہی ہے, وہ نہیں ہے ہر گھر کا مسئلہ. کس کے پاس یہاں کاغذات ہیں؟ کاغذات تو خود مودی کے پاس نہیں ہیں. مودی کو وہ RTI کیا گیا تو ان کے دفتر سے جواب آیا, میرے پاس موجود ہے اس کا فوٹو. اس کے اندر ہے کہ میں جو ہے شہریت کا قانون وہی جو صفحہ 54 کا اس کے مطابق انڈین سٹیزن ہوں. تو بھائی اور لوگ کیوں نہیں ہیں پھر؟ اور لوگوں سے کیوں کاغذ مانگا جا رہا ہے؟ تو دیکھیے, ان کو خار ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ شاہین باغ میں جو دکاندار ہیں جو کہ کالندی روڈ کے اوپر ہیں, انہوں نے بہت زیادہ جو غلط قبضے کر رکھے ہیں سڑک کے اوپر. آدھی سڑک پہ اپنا سامان رکھ کے رہتے ہیں, جو غلط ہے, جو انہیں خود اٹھا لینا چاہیے. اور اگر اس کے باوجود بھی نہ اٹھائیں تو میونسپلٹی کو بہرحال یہ تو اختیار ہے کہ جو سرکاری زمین ہے, سڑک ہے, وہاں سے تجاوز کو ہٹائے. لیکن اس کو یہ اختیار نہیں کہ آگے گھر توڑے, آگے دکان توڑے, آگے ورکشاپ توڑے, یہ حق نہیں ہے. البتہ اگر وہ ورکشاپ باہر نکلی ہوئی تو آپ کہیں بھئی اندر کر لو, اگر وہ دکان باہر ہے تو آپ کہیں اندر کر لو. لیکن خود دکان کو, جیسے ہم نے فوٹو دیکھا اور جگہوں کھرگون کا فوٹو دیکھا, مثلا یہ کہاں کا کرولی کا فوٹو دیکھا ہے, اس کے اندر دکانوں کو بھی توڑا گیا ہے. دکانوں کا شٹر کا دکان پوری توڑ دی گئی, یہاں تک کہ اس کے فرسٹ فلور پہ جو آدمی دکان کے بعد رہتا ہے وہ وہاں کھڑا ہوا ہے, وہاں کوئی دکان نہیں, سب ملبہ وہاں پڑا ہوا. تو دیکھیے, یہ جو ہو رہا ہے بلڈوزر کے نام پر, یہ پوری طرح سے غنڈہ گردی ہے. یہ ہندوستان جو ہے غنڈہ گردی سے نہیں چلتا ہے, ہندوستان قانون سے چلتا ہے, ہندوستان کانسٹیٹیوشن سے چلتا ہے. ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی غیر قانونی تجاوز ہوا ہے, ہوتا ہے, ہم تو مانتے ہیں, اور دوسرے لوگ زیادہ کرتے ہیں, بلکہ مسلمانوں میں ہمت کہاں ہے ان کے پاس کرنے کی. دوسرے لوگوں نے یہاں خود دلی کے اندر
مجھے یہ بتا دیجیے کس کالونی میں غیر قانونی تعمیر نہیں ہوئی ہے. مجھے بتا دیجیے کہ وہ بنگلے جس میں کہ وزیر اور صاحب اور وزیر اعظم اور سارے جو وزیر اور امت شاہ رہتے ہیں, کیا اس کے اندر نہیں ہوئی؟ میں تو اندر گیا ہوں, میں نے دیکھا وہاں پہ سب باہر میں جو کمرے بنا رکھے ہیں, کیا کیا بنا رکھا ہے, سب تجاوز ہے, سب توڑنا چاہیے. انہیں کیا حق ہے اس کا؟ سارے جو ایم پیوں کے جو بنگلے اتنے بڑے بڑے ہیں جو کہ لاٹ صاحب والے لوگوں نے بنائے تھے اور اس کے اندر رہتے ہیں, کیا اس میں تجاوز نہیں ہے؟ سب تجاوز ہے, بہت ہے. تو پہلے وہاں شروع کرو, جور باغ میں شروع کرو, وہاں یہ سارے جو بڑی بڑی کالونیاں سب میں شروع کرو. کیا ہر جگہ مجھے اندر نہیں معلوم, کم سے کم باہر ہی دیکھیے تو آپ پودے لگانے کے لیے جو اس پہ سڑک پہ قبضہ کیے رہتے ہیں, فٹ پاتھ غائب کر دیتے ہیں ہر جگہ. تو کیا یہ قبضہ نہیں ہے؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے, سینک فارم جو ہے پورا پھیلا ہوا, ابوالفضل تو کچھ بھی نہیں ہے. سینک فارم اس سے جو ہے 10 گنا بڑا ہوگا. جو سینک فارم کے پیچھے جو ہے, مطلب سینک فارم خود بھی مسئلہ ہے, اس لیے کہ وہ فارم کے طور سے فوجیوں کو دیا گیا تھا. اور آج وہاں شاندار بنگلے بنے ہوئے ہیں, کروڑوں روپے, سینکڑوں کروڑ روپے کا ایک ایک بنگلہ بنا ہوا وہاں پہ, اس لیے تو نہیں دیا گیا تھا. تو وہ اس کو توڑو اس کو پہلے, اور اس کے بعد اسی سینک فارم کے پیچھے جو ہے ہریانہ تک زمین چلی جا رہی ہے, سب پہ انہوں نے بڑے بڑے بنگلے بنائے ہوئے ہیں, بہت زبردست. میں نے خود دیکھا, اس لیے کہہ رہا ہوں میں. تو اس کو کیوں نہیں ٹچ کرتے؟ کیوں امیر آدمی کو ٹچ کرو گے اور غریب کو نہیں کرو گے؟ تو یہ پہلی بات یہ کہ ہندوستان قانون سے چلتا ہے, سنویدھان سے چلتا ہے. یہاں پر کورٹ فیصلہ کرتی ہے, یہاں پر کوئی میئر یا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ بالکل غلط ہے, غیر قانونی ہے. دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میونسپلٹی کے لوگ ہیں ان کی مدت ختم ہو چکی ہے. اس میونسپلٹی کی مدت, یہاں انتخاب ہونا تھا, یہاں پہ مارچ میں ہونا تھا, ابھی 2 مہینہ گزر چکا, مئی میں ان کی مدت ختم ہو چکی ہے. لیکن مرکزی سرکار نے دلی پر قبضہ کرنے کے لیے ایک قانون بنا دیا کہ یہاں پہ ایک کر دیں گے ہم. تو ابھی جب تک ایک نہیں ہوتا تو یہ لوگ ایک کیئر ٹیکر کے طور سے, کیئر ٹیکر کا کام یہ نہیں ہوتا کوئی بڑا کام کرے, یہ قانون ہے, یہ بھی قانون ہے. اگر آپ کی مدت ختم ہو گئی ہے اور آپ کیئر ٹیکر ہیں تو بالکل جو ضروری ڈیلی کام ہوتا ہے تاکہ بند نہ ہو جائے, تاکہ سرکاری دفتر نہ بند ہو جائے, اس کے لیے آپ چلا سکتے ہیں. لیکن اتنے بڑے بڑے فیصلے آپ نہیں کر سکتے ہیں کہ بلڈوزر وغیرہ. تو یہ جو ہو رہا ہے یہ بالکل غلط ہے. اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے کہ دلی کے اندر, اور جگہوں پر بھی ہوگا, لیکن دلی کے اندر خود عام آدمی پارٹی کی کانگریس کی سرکار نے 2000 یہ فیصلہ کیا ہوا ہے پہلے سے, یا قانون ہے یا فیصلہ کیا ہوا, 2 چیزوں میں سے ایک ہے کہ 2015 سے پہلے کے جو یہاں پر غیر قانونی جو اسٹرکچر بنے ان کو نہیں توڑا جائے گا. یہ بھی ایک فیصلہ ہے. اب گورنمنٹ تو میونسپلٹی سے اوپر ہوتی ہے نا, تو ان کو کیسے کرنے کا, اور وہ کیوں چپ ہے, مجھے یہ بھی معلوم کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ بھی جو ہے ایک سوال ہے کہ یہ جو میونسپلٹی یہ سب کام کر رہی ہیں ان کو کیا پہلے دکھائی نہیں دے رہا تھا؟ کیا اس سے جب رائٹ ہوا تبھی ان کو دکھائی دیا؟ اور صرف سبق سکھانے کے لیے کہ جب مسلمانوں کے علاقوں کے اندر, محلوں کے اندر وہ کمبخت جو ہے پورے سینکڑوں تلواریں اور دسیوں تپنچے اور مانے کیا لے کے گھس آئے وہاں پہ, اور آ کے وہاں پہ ایسی ایسی گالیاں دی جو کہ ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں, تو کیا مسلمان کا کچھ حق نہیں تھا کہ وہ کچھ کرے؟ یہ حق ہے اس کا. اگر اس نے وہاں پتھر بھی مار دیا یا کسی کو مار بھی دیا, یا کوئی ایک آدمی 100 کے مقابلے میں ایک آدمی ایک تلوار لے کر کے آ گیا, تو یہ غلط نہیں ہے, بلکہ یہ سیلف ڈیفنس ہے. ہندوستان کے قانون میں سیلف ڈیفنس میں آپ کسی کو قتل بھی کر سکتے ہیں اور عدالت آپ کو کچھ نہیں کہے گی. تو یہ بھی جناب مجھے بات پوری کرنے دیجیے. تو یہ ایک اور یعنی یہ جو چیز ہو رہی ہے اس سے یہ غیر قانونی تو ہے ہی ہے. اس سے جو ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں جمہوریت کا خاتمہ ہو گیا, ہندوستان میں کانسٹیٹیوشن کا خاتمہ ہو گیا, ہندوستان میں جو لاکھوں قانون دنیا کے مطلب زندگی کے ہر مسئلے کے بارے میں بنے ہوئے وہ سب بیکار ہو گئے, کورٹیں بیکار ہو گئیں, سپریم کورٹ بیکار ہو گئے, ہائی کورٹ بیکار ہو گئے, سب بیکار ہو گیا ہے. اب یہ ایک نیتا جی جو ہے جو مالنی کیسے ڈگڑم لگا کے اور پیسے لگا کر کے لوگوں کو رشوت دے کر کے الیکشن ان کا ہوتا ہے, وہ فیصلہ کریں گے کیا وہ ہو رہا ہے. غلط ہے, یہ بالکل غلط ہے, اس کو بند ہونا چاہیے. اور اس سے ساری دنیا میں ہندوستان کی تھو ہو رہی ہے. میں تو روزانہ دیکھتا ہوں خبریں جو باہر چھپ رہی ہیں, چاہے وہ BBC ہو, چاہے ڈوئچ ویلے ہو, چاہے وہ واشنگٹن پوسٹ ہو, چاہے نیو یارک ٹائمز ہو, کہاں ہے, یہ سب جو ہے یعنی تھو کر رہے ہیں کہ ہندوستان کہاں پہنچ گیا. یہ بلڈوزر جسٹس یہاں پہ آ گئی. یہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا, پہلے نوٹس دیا جاتا ہے,
اس کے بعد انکوائری کی جاتی ہے، اس کے بعد اس کو کیس فائل کیا جاتا ہے، اور کیس فائل ہونے کے بعد وہ کورٹ میں جاتا ہے، کورٹ فیصلہ کرتی ہے، وہ لوور کورٹ جیسے سیشن وغیرہ ہوتا ہے وہ کرتی ہے۔ پھر اگر آدمی کو جو مظلوم ہے اپنا اختیار ہے کہ وہ اپیل کرے ہائی کورٹ میں، اس کے بعد ہائی کورٹ سے بھی اس کو تسلی نہیں ملے، سپریم کورٹ کا فیصلہ فائنل ہوتا ہے۔ مطلب یہ چھ جو اسٹیجز ہیں جس میں اس کو ہونا چاہیے، اور یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ لا قانونیت ہے، یہ ہندوستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، یہ یہاں پہ خانہ جنگی کرنا چاہتے ہیں، اور شاید وہی حالت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور آج ہی کی خبر ہے کہ ایک صاحب جو پروفیسر وارشنی ہیں، ہندو ہیں ہندوستان کے، اور جو ابھی امریکہ میں رہتے ہیں، اور وہ ایک طرح سے ان کے حامی بھی ہیں، اس لیے انہوں نے رائٹ وغیرہ کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں، تو ایک طرح سے ہندو موقف کی انہوں نے تائید کی ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ ہندوستان سے جو خبریں آتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہاں قانون ختم ہو گیا ہے، اور اس نے یہ کہا کہ ہندوستان سے جو خبریں آ رہے ہیں اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہندوستان کی گورنمنٹ اب نیوٹرل نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے ہندوؤں کا پکش لے رہی ہے اس کا۔ تو یہ کیا کہنا ہے، یہ کس طرف لے جا رہے ہیں یہ؟ تو میں تو اس کے بہت ہی سخت خلاف ہوں۔ کورٹ میں سر چنوتی دینے کی بات تو کہی جا رہی ہے۔ ہم نے جہانگیر پوری میں جب بلڈوزر چلایا جا رہا تھا تب یہ دیکھا کہ ایم سی ڈی کے ادھیکاری پہنچتے ہیں، بلڈوزر چلا دیتے ہیں۔ ایک لون پر لے کر کے پیسے اپنی دکان چلا رہا تھا پرچون کی، جس کی دکان توڑ دی جاتی ہے، فریج ہوتا ہے، اور جو سامان جو ہوتا ہے وہ ایم سی ڈی والے خود لے کر کے جا رہے ہیں۔ کیا ایم سی ڈی کے پاس یہ ادھیکار ہے کہ وہ کسی کا گھر یا دکان توڑ دے اور اس کے بعد جو سامان اس میں ہے اسے لے کر کے چلے جائے؟ نہیں، کوئی ادھیکار نہیں ہے، تو چوری ہے۔ اور جو مظلوم ہے اس کو چاہیے کہ اس کے خلاف جو ہے ایف آئی آر کرے، ایف آئی آر نہ ہو تو پھر کورٹ میں کیس کریں، یہ ضروری ہے۔ ہم کو چپ نہیں رہنا چاہیے، ان سب مسائل پر ہماری خاموشی جو ہے ان کو شہ دیتی ہے، تو شہ مت دیں ان کو۔ اس طرح کے ایک آدمی کے ساتھ نہیں بلکہ اوروں کے ساتھ بھی ملا ہوا ہوگا، وہ سب مل کے 10 15 20 آدمی مل کر کے اس کے خلاف ایف آئی آر مل کے کریں۔ ایف آئی آر پہ اگر کچھ کارروائی نہ ہو تو جا کر کے کورٹ میں کریں اس کو۔ جب تک آپ کورٹ کا استعمال نہیں کریں گے، دیکھیے جہانگیر پوری میں بھی دیر سے ہوا لیکن کورٹ کی وجہ سے ہی بند ہوا۔ اور میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ جب جہانگیر پوری کا معاملہ سپریم کورٹ میں موجود ہے، اس وقت اس پہ سنوائی ہو رہی ہے، ایک دن ہو چکی ہے، ابھی اور ہونے والی ہے، تو جب اسی طرح کا معاملہ عدالت میں موجود ہے تو کیا حق ہوتا ہے یہاں کے کسی میئر یا کسی بھی ایم سی ڈی کو کہ وہ اسی طرح کام دوسری جگہ کرے؟ یہ انلیگل ہے، اس لیے کہ اس کی مزید نظیر موجود ہے کہ یہاں پر غلط ہوا ہے تو اور جگہ بھی غلط ہوگا۔ کیا ہر جگہ کے بارے میں 10 15 کیس انہوں نے دی ہوئی ہے، ہر جگہ کے بارے میں الگ الگ ان کو کورٹ سے نوٹس آئے گا؟ ایسا تو نہیں ہوتا، بلکہ ایک معاملے کے بارے میں ایک عام طریقے کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی ایسا ہو تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے بالکل غلط ہو رہا ہے، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی جو مسلم تنظیمیں ہیں بڑی نکمی ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کرتی، وہ اتنے بڑے بڑے واقعات، اور جس طرف ہم لوگ جا رہے ہیں یہ بہت ہی خطرناک ہے، یہ ملک کو خانہ جنگی کی طرف ڈھکیل رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ عام مسلمان، ابھی ہم تو سوچتے ہیں بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، اپنا دماغ لگاتے ہیں تو ہم وہ سب ریئیکشن نہیں کریں گے، لیکن ایک عام آدمی بیچارہ ہے جس کی پان کی دکان چلی گئی، جس کے پرچون کی دکان چلی گئی، جس کی گھر توڑ دیا گیا، تو وہ تو پھر جو ہے اس کے بعد وہ بھی دنگا ہی بن جائے گا، کہے گا بھائی ٹھیک ہے میرا سب کچھ لیا، اب مجھے کرنا کیا ہے، میں زندہ کیسے رہوں گا، چلو میں بھی کچھ کروں۔ تو جس حالت پہ یہ ڈھکیل رہے ہیں شاید یہ چاہتے ہیں ایسا، مجھے لگتا ہے، اس لیے کہ جو رائٹ ابھی رام نومی کے نام پہ ہوئے تھے ہندوستان کی 11 ریاستوں میں ہوئے تھے، اور جہاں 9 ریاستیں اس میں سے ایسی ہیں جو بی جے پی حکومت کرتی ہے، اس کے بارے میں ابھی اشوک گہلوٹ صاحب جو کہ چیف منسٹر ہیں راجستھان کے، انہوں نے ابھی چند دن پہلے کہا ہے کہ سارے یہ جو 9 اسٹیٹ جو بی جے پی کے ہیں سب میں ایک ہی طرح سے مظاہرے ہوئے ہیں، ایک ہی طرح سے لوگ تیار ہو کے آئے تھے، ایک ہی طرح کے نعرے لگا رہے تھے، ایک ہی ان کی اسٹریٹجی تھی، پلان ایک ہی تھا۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کی سی بی آئی سے انکوائری ہونی چاہیے، یہ مطالبہ کیا ہے۔ تو یہ جو ساری پروگرامنگ ہو رہی ہے تو یہ فالتو میں تو نہیں ہوتی ہے، یہ کوئی دماغ بیٹھا ہوا ہے، اب کون ہے تو میں تو نہیں جانتا، لیکن یہ کہ کوئی دماغ جو ہے جس کا حکومت میں رسوخ ہے یا حکومت کے اندر ہی ہے یا آر ایس ایس کا کہاں میں نہیں کہہ سکتا، لیکن کوئی نہ کوئی ہے ضرور جس نے یہ سب پلاننگ بنائی ہے، اور تاکہ ملک کو خانہ جنگی میں جھونک دیں۔ اور یہ اس کے اشارے ان کی طرف سے خود آ رہے ہیں۔ جینوسائیڈ کی بات کون کر رہا ہے؟ جو سارے دھرم سنسد ہو رہے ہیں حیدرآباد سے لے کے دلی تک، اس میں کیا یہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو قتل کریں گے؟ ابھی ایک سادھو نے کہا کہ ہماچل پردیش شروع ہوگا، ایک اور نے کہا کہ 2 ملین آدمی کو مارنا ہے ہم کو۔
تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ غنڈہ گردی ہے، سیدھے سیدھے غنڈہ گردی ہے. کیونکہ سر سیدھے سیدھے غنڈہ گردی ہے. کل امانت اللہ خان بھی موقع پر موجود تھے، دورہ کر رہے تھے، جہاں وہ یہ لوگوں کو سمجھاتے ہوئے اپنے سامان کو پیچھے کر لو ورنہ دکانیں آپ کی سیل ہو جائیں گی. میرا یہ کوشچن یہاں پر یہ ہے، کیونکہ ہم نے جہانگیر پوری کی وہ تصویر دیکھی جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جہاں ورندا کیرات بلڈوزر کے آگے کھڑی ہو گئیں اسٹے آرڈر لے کر کے کہ آپ بلڈوزر نہیں چلا سکتے، کورٹ کا اسٹے آرڈر آ گیا ہے. تمام راجنیتک سیکولر پارٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ مسلم تنظیمیں آخرکار اس پورے معاملے پر سپریم کورٹ کیوں نہیں پہنچ رہی؟ اور اگر سپریم کورٹ پہنچ بھی جاتی ہیں تو پھر کریڈٹ لینے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اپنے مسلم اخبارات کو بلا لیا جاتا ہے کہ ہم نے رکوایا، ہم نے رکوا لیا. آخرکار اس میں نقصان تو عام مسلمانوں کا ہی ہو رہا ہے جو غریب طبقے کے لوگ جڑے ہوئے ہیں. دیکھیے، اس کام کو صحیح طریقے سے کریڈٹ دینا چاہیے. یہ ورندا کیرات نے کیا، یا بلکہ اس کی پارٹی نے CPIM نے کیا ہے، اور باقی لوگوں نے کچھ نہیں کیا. یہ بیکار کے کریڈٹ لینے والی بات ہے. اس عورت نے کیا ہے، وہ عورت وہاں موجود تھی. ہمارا کون سا، ہمارے اتنے بڑی بڑی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، لال قلعے بنائے ہوئے ہیں، کون سا آدمی وہاں موجود تھا؟ کوئی نہیں تھا وہاں پہ. اور ورندا کیرات جو ہیں بیٹھ کر کے اپنی نیند کو حرام کر کے صبح صبح وہاں پہنچی ہے. تو یہ ہم کو اس کو جاننا چاہیے کہ دوسرے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، یہ کب تک رہیں گے؟ ہمارا بھی تو فرض ہے. پھر پٹائی ہماری ہو رہی ہے، ہم خاموش بیٹھے رہیں، ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے. تو یہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں غلط ہے. اور کریڈٹ لینے کی جو بات کر رہے ہیں، آدھا کام کریں گے اور جو ہے نا 5 گنا جو ہے اس سے زیادہ کریڈٹ لیں گے، فوٹو چھپوائیں گے، بڑی بڑی خبر چھپائیں گے، اس کے لیے پیسے بھی خرچ کریں گے. تو یہ سب بڑی ہی شرم کی بات ہے. اس کو بند ہونا چاہیے. اور ہم کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس جو مصیبت آئی ہوئی ہے، اس کا بہرحال صبر وغیرہ سے تو اللہ پاک نے ہم کو حکم ہی دیا ہے، اس سے مقابلہ کرنا چاہیے. غلط کام نہیں کرنا چاہیے. ہم کو وہ کام نہیں کرنا جو وہ کر رہے ہیں. لیکن اس کو روکنے کے لیے عدالتی چارہ جوئی بالکل ضروری ہے. ورندا کیرات کو ہی معلوم تھا کہ ہم اگر ان سے بات کریں گے BJP سے یا MCD سے، یہ کچھ بھی نہیں کریں گے یہ، اس لیے کہ انہوں نے تو پلاننگ کی ہوئی ہے. تو وہ سپریم کورٹ گئی سیدھے. اور سپریم کورٹ میں اگر آپ صحیح طریقے سے اپنی بات کو رکھیں اور اچھے وکیل کو وہاں رکھیں تو اسی دن دیکھیے اسٹے ملا، اسی دن اسٹے ملا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے کورٹوں کا سہارا لیں. کورٹیں بہرحال چاہے وہ اس وقت نظر انداز کر رہے ہوں، لیکن کورٹیں موجود ہیں. اور کورٹ کا جو واضح آرڈر آئے گا تو پولیس اس کو ماننے کے لیے مجبور ہے، ورنہ پولیس ہی جیل چلی جائے گی. تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہماری تنظیمیں، دوسرے بااثر لوگ جو ہے وہ بھی، لیکن تنظیموں سے تو میرا اعتبار ختم ہو گیا ہے، بااثر لوگ ہیں وہ بھی سامنے آئیں، پیڑت لوگ ہیں وہ بھی سامنے آئیں اور عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں. بہرحال جو اتنا بڑا آپ کا نقصان ہو رہا ہے، دکان سے چلے گئی آپ کا 15-20 لاکھ کا ہو گیا، گھر توڑ دیا تو اور اس سے زیادہ نقصان ہو گیا. تو اس سے تو بہتر ہے کہ آپ چند لاکھ روپے خرچ کر کے عدالتوں میں جائیں اور اس بدماشی کو، جو غنڈہ گردی کو ہو رہی ہے، اس کو رکوائیں. بلڈوزر کے نام پر جو غنڈہ گردی ہو رہی ہے، صاف طور پر ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے کہ بہتر وکیل اپنے لیے کھڑا کریں جو آپ کے لیے کورٹ میں لڑ سکے اور جو یہ غنڈہ گردی ہو رہی ہے اسے روکنے کا کام کیا جا سکے.